بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من قطع میراث اخیہ قطع اللہ میراث فی الجنہ۔ جس بندے نے کسی مسلمان کی وراثت میں سے ایک ٹکڑا کاٹا، اللہ اس بندے کا جنت کا ٹکڑا کاٹ دے گا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا تعلم الفرائض، فرائض کا علم سیکھو، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ وراثت کا علم اتنی اہمیت کا حامل ہے، سنن دارمی کے اندر حدیث ہے، کوفہ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر تھا، آتے جاتے رہتے تھے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، اچانک کوفے کے اندر سرخ آندھی آئی، بہت بڑا طوفان آیا۔ کوفہ والوں نے یہ سمجھا قیامت آ گئی، کیونکہ سرخ آندھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کوفہ والے سارے گھروں سے باہر نکل گئے، مرد بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ علماء نے اعلان کیا، گھروں کو چھوڑو، چٹیل میدان میں نکل آؤ، اللہ سے معافی مانگتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر واحد صحابی رسول ہے، واحد۔ لوگوں نے کہا کہ توبہ تائب ہونے سے پہلے عبداللہ بن مسعود سے مسئلہ تو پوچھ لو، آخر یہ آندھی طوفان جو آیا ہے کیوں آیا ہے؟ کیا قیامت کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کوفہ کے سارے لوگوں کا رجحان عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف ہوا، باہر آ کر کھڑے ہو گئے، آواز لگائی، جاءت الساعہ، جاءت الساعہ، جاءت الساعہ۔ عبداللہ باہر نکلیے، قیامت آ گئی۔ عبداللہ باہر نکلیے، قیامت آ گئی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پہلے جملے سنے، باہر نکلیے، آپ کھڑے ہوئے، دروازے تک پہنچے، جب یہ جملے سنے جاءت الساعہ، قیامت آئی ہے، سکون کے ساتھ گھر میں ہی بیٹھ گئے۔ اب لوگ انتظار کر رہے ہیں، عبداللہ کو ہم آواز لگا رہے ہیں اور عبداللہ باہر نہیں نکل رہا۔ عبداللہ بن مسعود نے گھر کی کھڑکی کو کھولا، کھول کر فرمایا لوگوں سکون سے جا کر گھروں میں سو جاؤ، قیامت نہیں آئی، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھروں میں جا کر سو جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ آپ اتنا تسلی کے ساتھ جواب دے رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئی، وجہ کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، میں اللہ کے نبی کے سفر کا بھی ساتھی ہوں، حضر کا بھی ساتھی ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کو
صاحب الوسادہ کہتے ہیں، تکیہ اٹھانے والا صحابی، صاحب النعال، اللہ کے نبی کے جوتے مبارک اٹھانے والا، جو جوتا اور تکیہ اٹھاتا ہو وہ اللہ کے نبی کے کتنے قریب ہوگا۔ فرمایا کہ سکون سے جا کر گھروں میں سو جاؤ، قیامت نہیں آئی۔ آپ اتنی تسلی کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ قیامت نہ آئی، وجہ؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روح زمین کے اوپر وراثت کو حل کرنے والا عالم موجود نہ ہو۔ اللہ قیامت نہیں بھیجے گا جب تک روح زمین پر، اس زمین کی چھاتی کے اوپر وراثت کو حل کرنے والے طلباء، علماء، اجداد موجود ہیں۔ اللہ قیامت جیسی بڑے فتنے اور بڑی آزمائش کو بھی روک لے گا۔ آپ کیا بات کرتے ہو؟ وراثت کا علم، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے علماء صرف ضلع راجن پور کو اٹھا لیں، کتنے علماء نے وراثت کے اوپر جمعے پڑھائے؟ افسوس نہیں ہوتا؟ کیا وراثت اللہ کے نبی کی حدیث نہیں؟ اور یہاں پر ایک بڑی بات سنیے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وراثت کا علم وہ سکھائے جسے خود بھی آتا، جسے خود بھی آتا۔ اگر جہاں پر غلطی کر گیا، کسی کی وراثت سے کسی کو محروم کیا، اللہ کے ہاں جنت سے محروم ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا نام تو سنا ہوگا، یہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ امام مسلم رحمت اللہ علیہ جو صحیح مسلم کتاب صحیح بخاری کے بعد جس کا درجہ ہے، امام مسلم کے استاد عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی 6 بہنیں ہیں، 6 بہنیں۔ والد مبارک رحمہ اللہ 6 بہنوں میں وراثت تقسیم کر کے فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علم حدیث پڑھنے کے لیے مدینے میں آئے، پڑھ رہے ہیں، علم چل رہا ہے، چلتے چلتے ایک حدیث سامنے آئی۔ حدیث کیا تھی؟ جس کے راوی نعمان بن بشیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کیا ہے؟ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ یہ حدیث کو سنا، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں شیخ صاحب مجھے چھٹی دیں، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ استاد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے؟ حدیث تو آگے پڑھ لو۔ فرمایا کہ نہیں، عبداللہ اس وقت تک حدیث نہیں پڑھے گا جب تک اس حدیث پر عمل نہ کر لے۔ ایسے جذبے ہیں ہمارے۔ آج میں مرکز کے اندر آیا ہوں، تقریر سنی ہے، کاش کہ یہ بھی ہوتا کہ اگلا جلسہ سننے سے پہلے اس پورے جلسے پہ عمل کروں گا، کاش یہ ہوتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ عبداللہ بن مبارک اٹھے، سفر باندھا، اب گھر پہنچ گئے، 6 بہنوں کو جمع کیا، 6 بہنوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد کہتے ہیں ابا جی وفات پا گئے، انہوں نے اپنی طرف سے 6 بہنوں کو حصہ دیا تھا، صرف اپنے تک رکھا تھا، آپ کو نہیں بتایا تھا، آپ کو نہیں بتایا تھا۔ ابو حصے بنا گئے تھے۔ آئیے، ابو کی وراثت یہ ہے، یہ 2 باغ کھڑے ہوئے ہیں، ان باغ میں سے میری بہنوں جو آپ کا جی کرتا ہے حساب لے لیں، حساب لے لیں۔ انہیں کہا کہ ہم حصہ نہیں لیتی۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ لیں نہ لیں، میں آپ کے نام کر کے ہی سانس لوں گا۔ آج تو یہ بہانے ہوتے ہیں نا کہ بہنیں جی حصہ نہیں لیتی۔ کبھی کسی بھائی نے بھی یہ کہا ہے کہ بھائی حصہ نہیں لیتا، میں حصہ نہیں لیتا بہنیں حصہ لیں گی؟ کبھی یہ بھی کہا؟ نہیں کہا، کیونکہ ہمارے دل پلید ہے، دل خراب ہو چکے ہمارے۔ واللہ جنازے کے وارث بیٹے نہیں ہوتے، بیٹیاں ہوتی ہیں۔ جداد کے وارث بیٹے ہوتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ ادھر ابا کی میت ہوتی ہے اور ادھر یہ انگوٹھے لگاتا پھر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بدبخت بھی
پاکستان کے اندر موجود ہیں جنہوں نے باپ کو قبر سے نکال کر اس کے انگوٹھے لگوائے. ایسے بدبخت بھی پاکستان میں پائے جاتے ہیں. جس نے باپ کی میت کو نہیں چھوڑا. حضرات اپنی زندگی کے اندر وراثت کے مسئلے حل کر جائیے. مرنے کے بعد قیامت کے دن آپ کی بیٹی آپ کا گریبان نہ پکڑے. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں بہنوں حصہ لے لو. میں اپنی طرف سے حصہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لیتی. آخر کار عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے حصے تقسیم کر دیے. تقسیم کرنے کے بعد واپس لوٹے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا. اس بیٹے کا نکاح عبداللہ بن مبارک نے اپنی ایک ہمشیرہ کی بیٹی کے ساتھ کیا. جب وہ بالغ عاقلہ ہوئی, رخصتی ہوئی, اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہی جو 6 بہنیں دوبارہ جو حصہ انہوں نے لیا تھا تحفۃً اپنی اس بیٹی اور اپنے اس بھتیجے کو دے دیا. اگر آپ کی نیت صاف ہو جائے اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے وراثت کا مسئلہ حل کیا. تھوڑا سا آگے چلیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے غیلان بن سلمہ. اس نے نبی علیہ السلام کے دور میں 4 نکاح کیے تھے. 4 نکاح. نبی علیہ السلام کی آخری عمر کے اندر آ کر اس نے 8 نکاح کیے. 8 نکاح. جامع ترمذی اٹھائیں, ابو داؤد اٹھائیں. 8 نکاح کیے. اس وقت تک مسلمان نہیں تھا. جب مسلمان ہوا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیلان میں نے سنا ہے کہ تو نے 8 نکاح کر رکھے ہیں. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جا اپنی 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھ اور 4 کو طلاق دے دے. شریعت اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے. 4 بیویوں کو طلاق دے دی, 4 کو اپنے نکاح میں رکھا. اب زندگی گزر رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے اندر اس بندے نے غیلان بن سلمہ نے اپنی 4 بیویوں کو طلاق دے دی. یکمشت 4 بیویوں کو طلاق دے دی. عمر رضی اللہ عنہ تک مسئلہ پہنچا. غیلان کو بلایا گیا. فرمایا کہ میں نے سنا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی. جی ہاں طلاق دی. وجہ یہ ہے میری 4 بیویاں میرے خاندان سے تعلق نہیں رکھتی. غیر برادری میں نے نکاح کیا تھا. ایک بیوی بھی میری برادری کی نہیں ہے. اچھا طلاق کیوں دی؟ اگر میں مر جاؤں گا, ابھی میں بیمار ہوں, اگر میں مر جاؤں گا تو ساری وراثت تو غیر برادری میں چلی جائے گی. جو غیلان بن سلمہ کی سوچ ہے, عقل ہے. جانتے ہو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جا رجوع کر لے. جا رجوع کر لے اور اپنی بیویوں کو وراثت دے کر جانا. اس کی وصیت کر کے جانا کہ جو شریعت نے حصہ رکھا ہے میری بیویاں اس کی حقدار ہوں. پھر آگے اب جلالی طبیعت, اب ہے نرم مزاج. حضرت عمر کا نرم مزاج. اب جلالی طبیعت سنیے. جلالی طبیعت کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تو نے بیویوں سے رجوع نہ کیا اور تو اسی حالت کے اندر مر گیا اور تو نے اپنی بیویوں کا حصہ نہ دیا, واللہ رب کعبہ کی قسم ہے مر جائے گا, مکہ کے اندر تیری قبر کے اوپر آؤں گا اور تیری قبر کے اوپر وہ معاملہ کروں گا جو مکہ والوں نے ابو رغال کی قبر کے ساتھ کیا تھا. تیری قبر کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو مکہ والوں نے ابو رغال کی قبر کے ساتھ کیا تھا. حیران ہو گئے لوگ مکہ والے کہ ابو رغال کون ہے. جس طرح کہ آپ کے چہرے پر حیرانگی چھا گئی ہے کہ ابو رغال کون ہے اور قبر کا کیا معاملہ ہے. سنیے, دل دہل جائے اس کا واقعہ سن کر. ابو رغال وہ شخص ہے, علماء جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے سورہ فیل کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ہاتھیوں کے لشکر کا واقعہ بیان کیا ہے. یہ ہاتھیوں کا لشکر کس کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا؟ بولو. بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا. جب بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تو اللہ رب العالمین نے ابابیل کے لشکر کو بھیج کر اپنے بیت اللہ کی حفاظت کی.
جب اس بندے نے دیکھا ابو رغال نے کہ لشکر آ رہا ہے، ابرا کو یہی بندہ کہنے والا تھا یہ بیت اللہ سامنے ہے، اس کو ڈھا دو، وہ تھا بندہ ابو رغال۔ اچھا اس کی قبر کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ اتنا بدبخت بندہ تھا ابو رغال، جب لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے، مکہ سے طائف کے راستے کے اندر کچھ چٹانیں ہیں، وادیاں ہیں، ان وادیوں کے اندر خزانے چھپے ہوئے تھے۔ اس بندے نے، ابو رغال نامی شخص نے، وہ خزانے نکالے۔ اب عورتوں کو پتا چلا، مکہ کی عورتوں کو، کہ اس بندے کے پاس خزانے ہیں۔ ہر ایک عورت اس کے پاس آتی، کہتی میری ضرورت ہے، مجھے کچھ درم دینار دے دے، سونا چاندی دے دے۔ وہ کہتا تم میری ضرورت پوری کرو، میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں۔ ہوس کا پجاری، عزتوں کو نوچنے والا۔ ایک دن ایک عورت اس کے پاس آئی، اس عورت کے ساتھ اس نے بدکاری کرنے کی کوشش کی، حتی الامکان کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بچے کو تھوڑا سا حرکت دی، وہ بچہ رونے لگ گیا، نو مولود بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، وہ رونے لگ گیا۔ تو اس ظالم بدبخت نے اس بچے کو اٹھا کر ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا، پتھر کی تپش تھی اور سورج کی تپش تھی، اس بچے کی ساری چمڑی جل کر راکھ ہو گئی۔ اس عورت نے اس وقت میں دعا کی تھی، یہ بددعا نکالی تھی کہ اللہ اس بندے کو مرنے کے بعد اسی قبر کے اوپر کوڑوں کو مسلط کر دینا، کوڑوں کو مسلط کر دینا۔ اب مسئلہ واضح ہو گیا کہ ابو رغال کون تھا اور اس کی قبر کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ابو رغال کی قبر کے ساتھ یہ ہوا، جب یہ بندہ بدبخت مرا، مکہ والے جب بھی طائف کا سفر کرتے، راستے کے اندر اس کی قبر پر پہنچتے تو اس وقت تک آگے سفر نہیں کرتے جب تک جوتے اور کوڑے نہیں مارتے تھے۔ اس کی قبر کے اوپر کوڑے اور جوتے مارتے تھے، پتھر مارتے تھے۔ تو سیدنا عمر کی جلالی طبیعت سنیے، فرمایا کہ اگر تو نے اپنی بیویوں سے رجوع نہ کیا، اپنی بیویوں کو اپنی وراثت کا حق نہ دیا، واللہ تیری قبر پر آؤں گا، تیری قبر پر میں کوڑے ماروں گا، جس طرح کہ مکہ والوں نے ابو رغال کی قبر پر کوڑے مارے تھے۔ حضرات اگر آج بھی حضرت عمر زندہ ہوتے تو کئیوں کی قبروں پر کوڑے لگنے تھے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو حصے نہیں دیے۔ 2 لاکھ روپے کا ٹرک بھر کر اپنی بیوی کو جہیز دے دینا کہاں کی شریعت ہے؟ وراثت مانگنے کے لیے آئے تو برادری کا اصول نہیں ہے۔ بیٹی وہاں پر آ کر بھائی کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر دوپٹہ رکھ دیتی ہے کہ بھائی جان مجھے وراثت دے دے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، جہاں پر بیایا تھا وہ کام کاج نہیں کرتا، دھکے مار کر بھگا دیا جاتا ہے، جہاں دفع ہو جا، باپ نے نہیں دیا تو میں کون ہوں دینے والا؟ کس معاشرے میں جی رہے ہو جس معاشرے میں بیٹی کو حصہ نہیں دیا جاتا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے کسی مسلمان کی زمین میں سے ایک بالشت قبضہ کیا، ایک بالشت، راجن پور والوں کوئی مرلہ نہیں، آدھا مرلہ نہیں، ایک بالشت جس نے قبضہ کیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن آئے گا، اللہ 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، اور اللہ فرمائے کہ اس بدبخت کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ وہی ہے جس نے اپنی بچوں کو حصہ نہیں دیا تھا۔ سن لو، انصاف کرو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر۔ آگے سن لیجئے ایک مسئلہ، یہ ہے وراثت کا مسئلہ۔ وراثت کے اندر ایک بہت بڑا ایشو قرضے کا بھی ہے۔ قرضے کو جس کو ہم توجہ کے ساتھ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، علماء شاہد ہے اس بات کی، پڑھنے اور پڑھانے والا طبقہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک جنازے پر تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے والا کون ہے؟ بتایا گیا اللہ کے نبی یہ مرنے والا فلاں ابن فلاں ہے، اس کی برادری فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا حل علیہ دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ بتایا گیا جی ہاں، اس کے اوپر 2 درہم قرضہ ہے، 2 درہم، اس زمانے کے لگا لو 2 روپے قرضہ ہے۔
نبی علیہ السلام غصے میں آئے، فرمایا صلو علی اخیکم، اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو، میں ایسے بندے کا جنازہ ہی نہیں پڑھاتا، میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ ایمانداری کے ساتھ بتانا، ایمانداری کے ساتھ، میں نے اور آپ نے کتنے لوگوں کا قرضہ دینا ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہ ابا نے فلانے کا قرضہ دینا ہے؟ کیا ہماری بیویوں کو بھی پتا ہے کہ فلانے کا قرضہ دینا ہے؟ کیا ہمارے بھائیوں کو بھی پتا ہے کہ فلانے کا قرضہ دینا ہے؟ کبھی کسی سے شیئر کیا ہو تو پتا ہو۔ مرنے کے بعد یہ ابا جی مر گئے، یہ چودھری صاحب مر گئے، اب بیٹے کے سر کے اوپر پگ ڈالی جا رہی ہے، پگ اس کے سر پر سج گئی ہے۔ اس نے پگ کی لاج رکھتے ہوئے کیا کہا؟ مبارکہ جے ابے دا قرضہ گھنا ہوئے میں ڈیسا، میں ڈیسا۔ اچھا ٹھیک ہے جی، آپ دینا جی۔ اعلان تو کر دیا نا، مسجد میں سپیکر ساؤنڈ لگا ہوا تھا، اعلان کر دیا۔ اب دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 4 دن گزر گئے۔ اب لوگ آئے کہ بھائی جان آپ کے ابا نے میرے 10,000 دینے تھے۔ اور جی ابھی حالات نہیں ہیں، تیرے حالات نہیں تو نے قرضہ اٹھایا کیوں؟ تو نے اتنی بڑی ضمانت لی کیوں؟ اگر نہیں ادا کر سکتے تو ضامن بھی نہ بنو۔ اپنے ابا کی وراثت میں سے قرضہ پہلے ادا کرنا ہوگا، وراثت بعد میں تقسیم کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، جنازہ پڑھو اس کا۔ علماء نے ایک بات یہاں پر لکھی ہے، محدثین نے، کہ وقت کے جو علماء ہیں ایسے بندے کا جنازہ نہ پڑھائیں، باقی عام لوگ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، جس طرح اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ اگر ہم ہر ایک جنازے کے اندر یہ اعلان کرے علماء کا طبقہ کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں، آدھے قرضے ادا ہو سکتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء نے پھر ہماری چمڑی اتارنی ہے جنازے کے اوپر کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس سے بدبخت بھی کوئی بڑا بندہ ہے کہ جس کے جنازے کو روک کر کہا جائے کہ یہ مرحوم میرے 10,000 روپے اس نے دینے تھے، جنازے کو روک کر کہا جائے۔ اور کئی مثالیں اس کی موجود ہیں جن کے جنازوں کو روکا گیا۔ قاری آئیہ صاحب جانتے ہیں ہمارے کوٹ مٹھن کے اندر آنکھوں دیکھا حال ہے، جنازے کو روک دیا گیا کہ میرے 2 سال کی مزدوری اس بندے نے دینی تھی، جب تک نہیں دے گا جنازہ پڑھانے کے لیے عیدگاہ کے اندر اور جنازہ گاہ کے اندر نہیں جانے دوں گا۔ کیا عزت رہ گئی؟ رب کی زمین پر یہ گواہ بنے، قیامت کے دن کیا گواہیاں ہوں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنازہ نہیں پڑھاتا۔ سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ آگے تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ جنازہ پڑھائیں، اس کی ضمانت میں اٹھاتا ہوں، 2 درہم میں دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، وقت گزرا، اللہ کے نبی رات کو تشریف لائے، آپ نے فرمایا مقداد قرضہ ادا کیا؟ اللہ کے نبی نہیں کیا۔ دوسرے دن تشریف لائے، قرضہ ادا کیا؟ نہیں کیا۔ تیسرے دن تشریف لائے، قرضہ ادا کیا؟ نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرضے کے اندر دیر نہ کر، قرضہ ادا کرنا ہے تو جلدی کر، دیر نہ کر۔ چوتھے دن جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت مقداد کہتے ہیں ابھی ابھی قرضہ ادا کر کے آ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آل آنا، ابھی ابھی تیرے بھائی کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ 4 دن تک میت جنت میں نہیں گئی جب تک اس کے ضامن نے اس کا قرضہ ادا نہیں کیا۔ کتنے لوگوں کو حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، حج بھی کیتی جان دے ہو، لو بھی پیتی جان دے ہو، حاجی صاحب تو سکی کیتی جان دے ہو، نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف کے اندر، قرضہ دینے کے لیے ابا جی گھر میں نہیں ہے، ابا جی رقبے پہ گئے ہوئے ہیں، کال کر لو تو نمبر بھی بلیک لسٹ پہ لگایا ہوتا ہے کہ کہیں نمبر نہ اٹھا لیا جائے۔ یہ ہم کس معاشرے کے ہیں؟ یقین کریں ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ معاملات، عبادات میں نمبر 1 ہے آپ لوگوں کا، نمبر 1 عبادات میں۔ نماز آپ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، حج آپ سنت کے مطابق کرتے ہیں، روزہ سنت کے مطابق ہے، سحری افطاری سنت کے مطابق ہے۔ اگر لوگوں کا حق مار کے یہ عمل کر رہے ہو نا، یہ عبادت قیامت کے دن منہ پہ ماری جائے گی۔ جس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں اس کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے معاملات ٹھیک کر لو،
اپنی عبادات کے اندر لذت پاؤ گے، سکون پاؤ گے، ایمان کی حرارت پاؤ گے۔ اگر ہمارے معاملات ٹھیک نہ ہوئے، قیامت کے دن بندے آئیں گے اللہ کی عدالت کے اندر جن کے معاملات خراب ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، لیکن اللہ کی بھڑکتی ہوئی جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ وہ لوگ آئیں گے جن کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ نہیں سنی حدیث؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے کو قبر کے اندر رکھا گیا، منکر نکیر نے آ کر پوچھا تیری کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا میری کوئی نیکی نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے نبی نے صحیح سند کے ساتھ حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھا کہ کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتوں نے اسے ایک نیکی گنوائی کہ جب تو لین دین کرتا تھا، جب کسی سے قرضہ لینا تھا تو اس کو مہلت دیتا تھا کہ بھائی کوئی نہیں 2 دن کے بعد دے دینا۔ نرمی کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس نرمی کی وجہ سے، معاملات کے اندر نرمی کی وجہ سے ہم نے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا۔ معاملات ٹھیک ہو گئے، اللہ نے جنت کا راستہ آسان کر دیا۔ اگر معاملات ٹھیک نہیں تو ہماری زندگی بیکار ہے، یقین جانو بیکار ہے۔ عبادات سے بڑھ کر اپنے معاملات پر توجہ دو۔ بیٹے کے کیا حقوق ہیں، بیٹی کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، کس کا کیا کچھ دینا ہے، کس سے کیا کچھ لینا ہے، ساری اپنی وصیت نامے پر لکھو، اپنی ڈائری بناؤ، اس کے اوپر لکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک نہ سوئے، 3 راتیں بھی نہ گزارے اس حالت کے اندر کہ اس نے اپنے ورثاء کے لیے کوئی وصیت نہ لکھی ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میری زندگی گزر گئی، پھر میں نے اس حدیث پر اتنا عمل کیا کہ ہر رات وصیت لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھتا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کے بیٹے کہتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں ہم نے ابا کی تکیے کے نیچے سے 360 وصیت نامے پائے۔ 360 وصیت نامے۔ حیران ہو گئے کہ 360 وصیت ناموں پر کتنے لوگوں کا قرضہ دینا ہوگا۔ ہم جب حیران ہوئے آخری پرچی کو اٹھایا، لکھا ہوا تھا بچوں پریشان نہ ہونا، 360 وصیت ناموں پر تمہارے ابا نے خود عمل کر دیا، خود عمل کر دیا، کسی کے سہارے پر نہیں چھوڑا، اپنے ہاتھ سے خود قرضے ادا کر کے جاؤ۔ اللہ اس کے اندر رحمت بھی فرمائے گا، برکت بھی فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے معاملات ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔